بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بندوں کو بالخصوص مؤمنین کو ایسی دی ہیں جس کا استعمال اور جس کا اہتمام انسان کو ترقیات سے مالا مال کرتا ہے اور آسمانی زمینی ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اسی قسم کی آج ایک دعا ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. وہ دعا انتہائی اہم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی آفات سے محفوظ فرما دیتے ہیں. بنیادی بات ہم کو ایک ذہن میں یہ رکھنی چاہیے، دعا بندے کی طرف سے اللہ کی دربار میں ایک التجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے وہ بندے کی مانگ اور بندے کی دعا جلد بھی قبول کر سکتے ہیں اور کسی مصلحت سے دیر بھی کر سکتے ہیں. کبھی مانگنے والے کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جلدی دے دیا جائے، چونکہ انسان کے خمیر میں جلد بازی ہے، اس لیے وہ تنگ دل ہو کر کبھی کبھی مانگنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. جلد بازی ایک غلطی ہے. جلد بازی کرنے سے قبولیت دعا کا جو مستحق آدمی ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بس بندے کو چاہیے کہ اللہ کا در کا بھکاری بن کر اللہ سے برابر مانگتے رہے. اللہ کی رحمت دیر سویر ضرور متوجہ ہوگی، اور یہ یقین رکھے قبولیت کی تاخیر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، یا اس کے بدل یا اس سے بہتر اللہ ہم کو کوئی چیز عطا کرنے والے ہیں. اب ہم نے کہا تھا کہ ایک دعا ہے، وہ دعا سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو نقل کر دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے صاحبزادے حضرت ابان فرماتے ہیں کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا. انہوں نے یہ دعا روایت کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد صاحب کے توسط سے. تو ایک شخص آیا اور ان کو خاص نظر سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، تم تو کہتے ہو آسمان اور زمین کی ہر قسم کی بیماری سے اس دعا میں محفوظ ہو جاتے ہو، لیکن تم خود فالج کا شکار ہو چکے ہو. اس کا یہ مطلب تھا، یعنی آپ جب کہتے ہیں اس دعا کے پڑھنے سے فالج کا اور کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا، لیکن خود تم متاثر ہو. تو حضرت ابان نے کہا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر فرمایا، سنیں، حدیث ویسی ہے جیسے میں نے آپ سے بیان کی، یعنی نہ میں غلط بیان کر رہا ہوں نہ حضرت عثمان نے مجھ سے غلط بیان کیا، حدیث بالکل صحیح ہے. پھر آگے حضرت ابان نے فرمایا، مگر میں نے اس دن یہ دعا نہیں پڑھی تھی جس دن مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تھا. تو اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کی بھول ہونا تھا، فالج کا حملہ ہونا تھا، جس کی وجہ سے ہو گیا ہے. ورنہ اس دعا کے پڑھنے سے کسی قسم کی زمینی آسمانی ہر قسم کی آفت سے مصیبت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. وہ دعا ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. صبح میں
اور شام میں یعنی مغرب کے بعد 3 دفعہ اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ دعا سن لیجئے، آسان ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ صبح و فجر نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی زمینی آسمانی مصیبت، ہر قسم کی مصیبت سے پڑھنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ وبا میں، تعاون میں اور ہر قسم کے شرور و فتن سے بچنے کے لیے مجرب نسخہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے عام ایام میں بھی، بالخصوص ان جیسے ایام میں ہم کو اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی اور آسمانی ہر قسم کی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، آفات سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔